حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا یہ واقعہ سنائیں گے، ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں بابرکت نام سے۔ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں بچہ تھا تو میرے ساتھ عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ میں اگر گھر سے باہر جاتی تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرے رکھتا تھا، اور جب میں پانی بھرنے جاتی آب زمزم کنویں پہ تو رستے میں جتنے بھی درخت آتے وہ جھک جاتے، ایسے لگتا کہ جیسے وہ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اور جب میں کنویں کے پاس جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں پانی بالٹی سے بھر لیتی۔ جب واپس چلنے لگتی تو جتنی بھی مکہ کی عورتیں تھیں وہ مجھے کہتی، آمنہ ابھی گھر مت جاؤ، ابھی ادھر ہی تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم تھوڑا سا پانی بھر لیں، کیونکہ آپ اگر چلی گئی تو پانی نیچے چلا جائے گا تو پھر ہمیں بہت تکلیف ہوگی، پانی جب نیچے چلا جائے گا ہم کیسے بھریں گے، اس لیے آپ ادھر ہی کھڑی رہیں۔ آمنہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اکثر عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بہت ہی ماؤں کو تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، اور مجھے 9 ماہ تک کوئی تکلیف نہ ہوئی، حتیٰ کہ مجھے سر میں درد تک نہ ہوا۔ سبحان۔ اور اکثر میں خواب میں دیکھتی کہ ایک میرے پیٹ سے نور نکل کر جسم سے جدا ہو کر پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اکثر یہ خواب میں دیکھتی تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کرتے تھے رو رو کہ یا اللہ میرا بیٹا تو اس دنیا میں نہیں رہا عبداللہ، لیکن اس کے گھر میں اس کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس کے بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا، ہر وقت وہ انتظار میں ہی رہتے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پہ ایک ستارہ چمکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 دن جب بچے تو آسمان پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ نکل کر چمکا، اور سارے یہودی اٹھ کھڑے ہو گئے، اور جتنے بھی یہودی عالم تھے ان کو اکٹھا کر لیا اور انہیں کہا دیکھو وہ ستارہ چمک اٹھا، اور سب اکٹھے ہو کر ان کو حکم دینے لگے کہ جا کے مکہ میں پتہ کرو کہ کس کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ وہ مکہ میں بھاگ دوڑ کرنے لگے اور معلومات کرنے لگے، اور جب انہوں نے معلومات کیا تو مکہ میں بہت ساری عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہ آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے تو کسی کے 6 منتھ باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر بتایا کہ ایسا مکہ میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی پیدائش ہونے والی ہے۔ پھر یہودیوں نے جا کے کہا پوچھو، پھر معلومات کرو، پھر معلومات کی تو انہوں نے کہا ہاں 5 عورتیں ہیں جن کی پیدائش جلدی ہونے والی۔ ہمیں ایسے بچے کی تلاش ہے جس کا بچہ ابھی بھی پیدا ہونے والا ہو، کچھ دن بچے ہوں، اور جس کا باپ مر چکا ہو، وہ یتیم پیدا ہو، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ تو پھر لوگوں نے بتایا ہاں عبدالمطلب کے گھر پوتا پیدا ہونے والا، اور اس کا باپ عبداللہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی فوت ہوا ہے۔ مکہ والے لوگوں نے بتا دیا، اور یہ سب سن کر یہودیوں کی خائیں نکل گئی، چلاتے اور غصے سے بھر گئے، اور واپس اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہائے افسوس کہ آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ میں پہنچ گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جس کو بے صبری سے سب کو انتظار تھا، اور جس کا انتظار زمین آسمان چرند پرند ہر چیز کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ رات ہو چکی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہلکا سا پیٹ میں ایک درد سا اٹھا، اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی، اور عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو اپنے گھر بلا لیا، اور اس دائی کو بولا کہ آج کی رات تم میری
گھر ہی گزارو، کیونکہ میرے گھر میرے بیٹے کی پیدائش ہونے والی۔ اس رات کو چاند بھی کہیں چھپ کر بادلوں میں خاموش ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے بچے کی پیدائش ہوئی اس دن ہمارے گھر یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں تیل جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ اور دیکھیں کیسے اس غریبی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات عبد المطلب اور ان کے گھر کے اوس پڑوس کے لوگ سارے باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، اور اگر ہمارے بھائی کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم انہیں علاج کے لیے کہیں لے جائیں۔ اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا، اور رات ڈھلتی جا رہی تھی اور چاند بھی غروب ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ جب سحری کے وقت ان کے پیٹ میں ہلکا سا درد نکلا تو وہ سمجھ گئی کہ اب میرا بیٹا آنے والا ہے اس دنیا میں۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا۔ ان کی پیدائش کے بعد دائی شفا بڑی حیران ہوئی اور وہ بہت ہی پریشان بھی ہوئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ناک اپنی ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ناک، اور ان کی ناک ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بلڈ لگا ہوتا ہے لیکن وہ بالکل صاف اور شفاف تھے۔ اور تیسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے ختنے بھی ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تینوں چیزیں دیکھ کر دائی شفا بہت ہی پریشان ہوئی اور گھبرا گئی، اور بی بی آمنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے بچے کی پیدائش نہیں دیکھی۔ اور دائی شفا نے اس بچے کو لے کر ایک سائڈ پہ لٹا دیا۔ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ پہ زمین پر لٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدل دی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دائی شفا بھی دیکھ رہی تھی اور حضرت آمنہ بی بی بھی، اور بہت ہی حیران ہو گئی۔ پھر وہ کافی دیر تک 15-20 منٹ تک وہ سجدے میں رہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی کی۔ اپنی انگلی سے انہوں نے بتا دیا کہ پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کی طرف ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آ گیا، اور پھر میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل، ساری دنیا کے چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ پھر ختم ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو خوشخبری دی، ہے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر جاگے عبد المطلب ساری تھکن دور ہو گئی، جیسے ان کی ساری رات کی تھکن ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جا کے میرا پوتا مجھے لا کے دو بھی۔ دائی شفا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس طرح خوبصورت اور جمیل لڑکا ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور سارے چاچا بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی آمنہ کے گھر، اور وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اور جو ابو لہب کی باندی صہیبہ جا کر خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ اور پھر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا، اور اتنا ہی زیادہ خوش ہوا کہ اپنی باندی کو اس نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اور وہ بھی بھتیجے کی خوشی میں۔ حضرت عبد المطلب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کر اپنے کعبہ کی طرف بھاگنے لگے۔ سارے مکہ کے لوگ بھی خوشی سے نعرے مارنے لگے، عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر
عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور زندگی میں اسے بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے کہ جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھا اور پھر اس سے باتیں کی۔ عبد المطلب نے خانقاہ کے غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگی۔ پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس نام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام مکہ والے سن کر کہنے لگے اے عبد المطلب یہ کیسا نام ہے؟ یہ کتنا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھا ہے۔ ہم نے تو ایسا کبھی کسی کا نام نہیں سنا، یہ تو کیسا نام ہے؟ اور عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو تمہیں کیا پتہ کہ میرے اس بچے کی کیا شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے فرمایا کہ میں بچپن میں ہی آپ کو جان گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ بڑے ہو کر کو بہت بڑے آپ انسان بنو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے چچا جان آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اے اللہ کے رسول جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات آپ چارپائی پر اکیلے رو رہے تھے اور میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا کہ میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا تھا۔ آپ آسمان کی طرف جدھر انگلی لے جاتے ادھر ہی چاند جا رہا تھا۔ یہ اس وقت منظر دیکھ کر میں بہت ہی حیران رہ گیا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا تھا اور چاند مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی گرمی تھی اور اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ ہے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ آندھے منہ نیچے گر پڑے۔ فرعون کے گھر میں 1 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی وہ آگ بھی بجھ گئی اور فرعون نے اپنے محل میں 14 لاٹھیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ لاٹھیں آرام سے زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن دوپہر کو ایک یہودی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں مکہ میں نظر آنے لگیں جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی کہ کیا آج مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج یہاں پہ کسی کی کوئی پیدائش ہوئی ہے؟ مکہ والوں نے کہا ہاں وہاں ادھر ادھر جس کے گھر بھی بچے ہوئے سب کا بتایا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے ایسا بچہ بتاؤ کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو پھر لوگوں نے بتایا یہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے جس کا باپ نہیں ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہودی پھر آمنہ کے گھر پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلٹ کر ان کی کمر کو دیکھا تو اس یہودی کی چیخ نکل گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے وہ مہر دیکھی تو کہنے لگا رو کہ ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، آج ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ پاک ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی کی پیدائش کا یہی واقعہ ہے۔
اگر اس میں کچھ بولنے میں کمی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں۔